دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ آج بھی سعودی عرب کے متعلق تھوڑی بات کرتے ہیں، اپڈیٹ کیا تازہ ترین صورتحال ہے، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک دو باتیں پچھلی ویڈیو جو V386 یا 386 پروگرام ہے اس پر بات کر لوں۔ بعض اوقات بندہ فی البدی انداز سے ایک خاص ظاہر کوشش کرتا ہے کہ تیزی سے بولے تو اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اگرچہ سیاق و سباق میں وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے اگر کوئی غور کرے، لیکن اچھا ہوتا ہے کہ اس کی بہتر انداز سے تصحیح کر دیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال بنے، کسی ویڈیو میں کسی وضاحت کی ضرورت ہو یا تصحیح کی، تو میں عموماً کمنٹس میں تصحیح یا کوریجنڈم کے عنوان سے لکھ دیتا ہوں اور ان کمنٹس کو میں پن کر دیتا ہوں تاکہ وہ باقی کمنٹس سے اوپر رہیں۔ اس میں بھی اسی طرح میں نے کیا، لیکن وہ دو باتیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جو بانی ہے سعودی عرب کے، یعنی موجودہ بادشاہ کے والد صاحب جو تھے عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود، اور عبدالعزیز کو بعد ابن سعود بھی کہا جاتا، ان کے بھائی محمد بن عبد الرحمن آل سعود کا نام میں نے محمد بن عبدالعزیز کہہ دیا تھا غلطی سے، تو ایک تو وہ درست کر لیں، اور پھر اسی طرح جو موجودہ بادشاہ ان کے چھوٹے بھائی کا نام احمد بن سلمان کہہ دیا، حالانکہ احمد بن عبدالعزیز ہیں، ظاہر ان کے بھائی ہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کریکشن ہو جائے۔ تو بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ تازہ ترین کیا اطلاعات ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات اب بھی ظاہر سعودی حکومت کی طرف سے کوئی سرکاری اعلامیہ جاری نہیں ہوا، لہذا نیوز ایجنسیز بھی ذرائع کی ہی بات کرتی ہیں، اخبارات جو ہیں وہ بھی اسپیکولیٹ بڑی حد تک کرتے ہیں، اگرچہ ان کی جو اہم اخبارات ہوتے ہیں ان کی جو اسپیکولیشن ہے وہ بھی اہم ہوتی ہے، یعنی وہ گویا وہ بھی خبر ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ شنید ہے کہ فوج کے اعلیٰ حکام بھی کئی گرفتار ہوئے ہیں، جو باقاعدہ فوج ہے اس کے بھی، اور جو وزارت داخلہ کے ماتحت فوج ہے، جس طرح یعنی ہماری وزارت داخلہ، اس طرح ان کی وزارت داخلہ کے تحت بھی کچھ پیراملٹری فورسز کہہ لیں یا ملیشیاز کہہ لیں وہ ہوتی ہیں، تو ان میں کے بھی کوئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ اس طرح کچھ اور شہزادے بھی گرفتار ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں شہزادے ہیں وہاں پر، تو یقیناً اگر کسی بڑے شہزادوں کو گرفتار کیا گیا تو ان کے ساتھ چھوٹے بھی ہوں گے، تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال یہ جو اب یعنی سینکڑوں کے حساب سے رپورٹڈلی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیا گیا انیشل گفتگو کے بعد یا جو بھی تحقیقات کے بعد، اور پھر وہی بات کہ کوئی مستعد انداز سے باقاعدہ کوشش نہیں ہوئی تخت الٹنے کی، بس یہ شک شبے کی بنیاد پر گویا پیش بندی کی گئی ہے کہ آئندہ یہ کوئی نہ ہو، اور اس میں میرا گمان یہ ہے کہ شاید محمد بن سلمان یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو بوڑھا باپ ہے اس کو برائے نام بھی بادشاہ سے شاید دستبردار کروا دیں، تاکہ پھر وہ ذرا مزید کھل کے کھیلیں اور انہیں ان کا نام استعمال نہ کرنا پڑے، تو شاید یہ اس کی پیش بندی ہے۔ لیکن موجودہ جو اب یہ بحران آ گیا تیل والا، اور یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ محمد بن سلمان کے اپنے شاید اندازوں کے مطابق نہیں چل رہی، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ پھر فوری یہ نہ ہو، منصوبہ بندی جاری رہے، اس کے لیے جو ہوم ورک کہتے ہیں کہ گھر کا کام وہ جاری رہے، کہ کوئی اس قسم کے جو بھی عناصر ممکن ہو سکتے ہیں اختلاف کرنے والے ان کو خاموش کرنے کا طریقہ۔ لیکن یہ جو یعنی بغاوت کا باقاعدہ الزام، ظاہر ہے ابھی کوئی اعلامیہ تو نہیں جاری ہوا، اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوا تو ظاہر ہے اس کے یعنی بڑے انتہائی قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال محمد بن سلمان جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے ایک مجموعہ ازداد ہے، ایک طرف تو وہ مغرب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف مغرب والے جو ہیں ان کی بعض حرکات سے ناخوش بھی ہیں، سوائے یہ کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ان کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، اور ٹرمپ ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لہٰذا ان کی وجہ سے پھر محمد بن سلمان کے خلاف جو بین الاقوامی رائے عامہ ہو سکتی ہے وہ کسی حد تک منجمد ہے یا رکی ہوئی ہے۔
اور ان اقدامات میں ایک تو ظاہر ہے اندرونی محاذ پر جو مختلف قسم کی وہ یعنی زور بازو دکھا رہے ہیں خاندان میں یا اندرون ملک، وہ بھی انہیں یقیناً ایک عامل ہے بیرون ملک غیر ہر دل عزیز کرنے کا، غیر مقبول کرنے کا۔ پھر یمن کی جنگ ہے، پھر قطر جو ہے اس کا مقاطعہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک دفعہ لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری کو بھی گویا اپنا محمد بن سلمان نے گرفتار کر لیا تھا، یا جو بھی آپ کہہ لیں اغوا کر لیا تھا، اور پھر فرانس کی مداخلت سے چھوڑا گیا تھا۔ تو اس قسم کے اسی طرح وہ صحافی کا قتل استنبول میں سعودی جو کونسلیٹ ہے اس میں، اس قسم کی ہائی ہینڈڈنیس جو ہے وہ یقیناً بندے کو غیر مقبول کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ مغرب کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم بڑے میں جدید ہو رہا ہوں اور اس منجمد معاشرے کو یا وہ جو کنزرویٹو یا قدامت پسندی ہے اس سے نکال رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے یہ جو ایک بالکل مطلق ننان اور غیر ذمہ دارانہ قسم کے اقدامات ہیں، وہ یقیناً ان کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک مسئلہ ہے۔ یہی ایک خطرہ انہیں یعنی اور خطروں کے ساتھ ایک یہ بھی تھا کہ اس وجہ سے یہ جو سابقہ ولی عہد ہیں محمد بن نائف، جن کو گرفتار کیا گیا باقی گرفتاریوں کے ساتھ، ان کے امریکیوں کی جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بھی خاصے تعلقات ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو گویا بعض اخبارات نے یہ بھی اندازے لگائے کہ ایک ان پر الزام یہ بھی ہے کہ امریکیوں کے ساتھ مل کے ساز باز کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکی جو ہیں وہ بڑی تیز چیز ہیں، اور ظاہر ہے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کی طاقت جو ہے وہ بھی تیزی کے سبب ایک وجہ سے ہوتی ہے، اور پھر جو تیزی ہے وہ طاقت بڑھاتی بھی ہے۔ یعنی ایک گویا دو طرفہ معاملہ ہے کہ ایک تو ان کا ظاہر ہے جو معاشی اور فوجی اثر و رسوخ ہے وہ انہیں تیزی بخشتا ہے، اور پھر ان کی تیزی ان چیزوں کو بڑھاتی ہے۔ لہذا وہ یک وقت کئی محاذوں پر اور کئی اطراف پر موجود ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے گروہ ہیں سعودی بادشاہی نظام میں یا خاندان میں، سب کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر ان کا ہیلو ہائے ہو، ان کا تعلق ہو، اور وہ مینج کر رہے ہوں، اور ایک طرف اس کو بھی مینج کر رہے ہوں۔ لیکن محمد بن سلمان ذاتی طور پر ٹرمپ کے ساتھ اچھی ایکویشن ہے، لیکن باقی شہزادوں کے مقابلے میں ظاہر ہے اس وقت وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں طاقت کو، اقتدار کو، لیکن ویسے دوسرے شہزادوں کو امریکی اسٹیبلشمنٹ گویا زیادہ مناسب سمجھتی ہے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور محاذ کھول دیا کہ تیل کی پرائسز کا۔ انہوں نے چاہا، روسی صدر پیوٹن کو یہ کہا، ایک ہے جوائنٹ ٹیکنیکل کمیٹی، ایک ہے اوپیک کا سربراہ گویا سمجھ لیں کہ سعودی لیڈنگ رول ہے ان کا، سعودی جو پیٹرولیم کی کمپنی ہے ارامکو، وہ سمجھ لیں کہ کم و بیش $2 ارب $200 ارب یعنی تقریباً 1.67 ٹریلین کی اس کی مالیت ہے، یعنی بہت بڑی کمپنی ہے، گویا سعودیوں کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ تو وہ تیل کو یعنی ایک اوپیک کے پلیٹ فارم سے ایک جو وہ ملک جو اوپیک میں نہیں ہے، آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز میں نہیں ہے، جیسے روس وغیرہ ہیں، تو روس کے ساتھ وہ مذاکرات وغیرہ کرتے ہیں، اور جوائنٹ ٹیکنیکل کمیٹی اس کو کہا جاتا ہے، اور 18 مارچ کو اس کے مذاکرات پھر ہونے ہیں۔ بہرحال روسی صدر نے ان کی سعودی حکومت نے جب یہ کہا کہ تیل کی جو پیداوار ہے وہ کم کی جائے تاکہ قیمتوں کو ایک خاص سطح پر مستحکم کیا جائے، تو پیوٹن نے یہ بات نہیں مانی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پیوٹن کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے معاشی، جو آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ دراصل تیل اور گیس کی برآمدات ہیں، لہذا وہ ان کی پیداوار کم کر کے اپنی معاشی حالت خراب نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری طرف سعودیوں کو یہ معاملہ تھا کہ کیونکہ تیل سستا یعنی اگر ہو جائے تو ظاہر ہے ان کو بہت زیادہ نقصان ہے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پرائسز کو مستحکم کرنے کے لیے تم بھی تھوڑی پیداوار کم کرو، ہم بھی کرتے ہیں، تو ایک خاص سطح پر رکھا جائے۔ لیکن پیوٹن کیونکہ نہیں مانا،
لہذا پھر سعودیوں نے کہا کہ چلو یہ گویا تیل کی قیمتوں کی جنگ ہے، تجارت کی جنگ ہے، تو انہوں نے فوراً تیل کی پرائسز اپنی کم کر دیں۔ سعودی عرب تقریباً لٹل لیس دین 10 ملین یعنی 1 کروڑ بیرل سے نسبتاً ذرا کم، یعنی 97 تقریباً لاکھ روزانہ بیرل پیدا کرتا ہے، بیچتا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو اگلے مہینے سے 1 کروڑ سے اوپر اور تقریباً 1.25 کروڑ تک لے جائیں گے، یعنی گویا 12 ملین تک لے جائیں گے، یعنی 10 ملین سے 12 ملین تک، اور اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ اور فوری طور پر انہوں نے جو ہی وہ نیگوشیشنز کامیاب نہیں ہوئی پیوٹن کے ساتھ، انہوں نے تقریباً $8 پر بیرل اپنے تیل کی پرائس فوراً کم کر دی۔ ہر مہینے آرام کو جو ہے وہ اپنے ریفائنریز کو جو بھی یا کمپنیاں آگے ایکسپورٹ کرنے کے لیے ان کو قیمتیں اپ ڈیٹ کرتی ہے، تو انہوں نے مہینے کا انتظار نہیں کیا، پھر فوراً یہ پرائسز ڈاؤن کر دی اور یہ کہا کہ اگلے مہینے سے وہ تیل کی پیداوار بڑھا دیں گے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ پیوٹن کو مجبور کیا جائے کہ اگر وہ تیل کی پیداوار کم نہیں کرتا تو ہم پرائسز اتنی کم کر دیں گے کہ پھر بھی وہ اسی مسئلے کا شکار ہو سکتا ہے کہ اس کی آمدنی کم ہو جائے گی، ریونیو کم ہو جائے گا۔ لہٰذا 18 مارچ کو ہو سکتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان سب کا فائدہ ہے جو تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں، کہ پرائسز مستحکم رہیں اور ایک خاص حد سے نیچے نہ آئیں۔ لیکن بہرحال فوری اس ٹریڈ وار کا اثر یہ ہوا کہ گویا 30% پرائسز جو ہیں وہ نیچے گر گئیں۔ ان کی یعنی مختلف علاقوں کے تیل کی مختلف قیمتیں ہیں، مثلاً امریکہ کی اور ہوتی ہے تھوڑی بہت، جو عرب آئل ہے اس کی اور ہوتی ہے، اس طرح جو یورال ہے یعنی روسیوں کا جو آئل ہے اس کی اور ہوتی ہے، لیکن وہ یعنی پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو کسی حد تک ایک وہ برینٹ کروڈ آئل ایک گلوبل انڈیکس ہے پرائس کا پیٹرولیم کا، اس کے ساتھ کمپیریزن وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال مجموعی طور پر سمجھ لیں کہ 30% پرائسز کم ہو گئیں اور مزید کم ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے اس کے کئی کنسیکوینسز ہیں، ایک تو یعنی اسباب بھی کئی ہیں اور اس کے نتائج بھی کئی ہیں۔ اسباب یہ ہیں، ایک تو یہ ٹریڈ وار ہوگی، پھر یہ ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے تیل کی ڈیمانڈ بڑی حد تک کم ہوگی، تقریباً 2.5 ملین سے 3 ملین بیرل روزانہ کم ہوگی، کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑی حد تک ریڈیوس ہوگی، اور اس میں صرف چائنا ہی جو ہے وہ 2.25 ملین بیرل جو ہے اس نے کم کنزیوم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے بھی پرائسز جو ہیں وہ ڈاؤن ہوئی، جس کی وجہ سے سعودیوں نے پیوٹن کے ساتھ یہ مذاکرات کیے کہ ہم پروڈکشن کم کر دیتے ہیں تاکہ پرائسز مستحکم رہیں، لیکن پیوٹن مانا نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پیوٹن کب تک یہ شاک ابزارو کر سکتا ہے، کہ سعودیز کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن بہرحال اب ان کی بھی وہ اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کب تک ہماری موجیں لگتی ہیں کہ تیل جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت سستا مارکیٹ میں، یعنی پچھلے کہتے ہیں کہ 20-25 سال میں اتنی اچانک پرائسز کم نہیں کی گئیں جتنی اب اس وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو گویا تیل جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اب 45-46 بیرل سے کم ہو کے کوئی 30 یعنی $45-46 پر بیرل سے کم ہو کے 30 تک مختلف علاقوں میں مختلف اگرچہ پرائسز اور بڑی یہ مرکیوریل ٹائپ ہیں، اپ ڈاؤن، اور ہو سکتا ہے کہ مہینہ 2 مہینے جب ان کے درمیان وہ معاملہ سیٹل ہو جائیں گے تو پھر یہ بیک فوراً واپسی اس کی شروع ہو جائے گی۔ اب اکنامک ایکٹیویٹی ورلڈ اوور ایک تو کرونا کی وجہ سے کم ہوگی، اور دوسری اس سائڈ یہ ٹریڈ وار کی وجہ سے ظاہر ہے کم ہوگی۔ یعنی جب تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو تیل کی کمپنیوں کے شیئر گر جاتے ہیں، وہ گرتے ہیں تو وہ کیونکہ بہت بڑی چیز ہے تو سٹاک مارکیٹیں گر جاتی ہیں، اور اسی طرح وہ ایک گویا افیکٹ جو ہے وہ ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ کب تک سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پھر کیونکہ جب کمرشل مارکیٹ میں حالات سٹیبل نہ رہیں تو یہ انسٹیبلٹی بذات خود اکنامک ایکٹیویٹی کو کم کرتی ہے اور قیمتوں کو غیر مستحکم کر دیتی ہے اوور آل۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ایک طرف محمد بن سلمان نے یہ جنگ شروع کر لی، ایک طرف اپنے گھر کے ساتھ شروع کی ہوئی ہے، اور دوسری طرف پڑوسیوں کے ساتھ کی ہوئی ہے، یعنی یمن ہے، قطر ہے۔ تو کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے؟
تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.